أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں. سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مایہ ناز ہستی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کے لیے 3 نکاتی لائحہ عمل. میں ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واجعلنا من المفلحین آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے سورۃ العصر کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ 3 آیات کس قدر جامع. میں آپ کو امام شافعی کے اقوال سنا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. قرآن مجید کی بڑی صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا 3 آیات کے ایسے مجموعے ملتے ہیں جو نہایت جامع ہیں، نہایت جامع. بعض جگہوں پر یہ 7 آیات کے مجموعے ہیں. ظاہر بات ہے
کہ سورۃ البقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جا بجا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا بڑی بڑی آیتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ آیت البر کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، آیت الکرسی سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طریقے سے 3 آیات کے مجموعے بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسا ہی ایک مجموعہ یہ سورہ آل عمران کے عین وسط میں ہے، 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے، 20 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے، 10 رکوع اس سے پہلے ہیں۔ 3 آیات ہیں لیکن نہایت جامع ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے سورۃ العصر کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی، وہ تو جامع ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، لیکن پھر بھی اس کی جامعیت جو ہے بہت عظیم ہے۔ اس میں ایک فرد سے شروع ہو کر اور اس سے آگے بڑھ کر ایک پوری اجتماعیت کی اصلاح کا پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا ان میں بہت فرق ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے، لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا، وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا۔ اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے کہ امت، ملت یہ افراد ہی سے بنتی ہے۔ بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی۔ اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے۔ کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کہ وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے۔ ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے، اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے۔ سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔
اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہاں پر وہ ایک حیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتی ہے۔ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا۔ خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف کا لفظ بھی ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ تقویٰ کے معنی خوف نہیں، تقویٰ کے لفظی معنی بچنا۔ دیکھیے وقا یقی وقایتن، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا، اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے، جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا، باب افتعال میں یہ بنا ارتقا۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے، پیغام حق سمے سے ہمارا قرآن ہے۔
اقیم الصلاح، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرار۔ کسی بھی مسلمان فرد کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے۔ ضروری ہے جس کا احترام، جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے۔ لازمی ہے جس پر عمل، نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فحش کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ کامیابی ہے جس کی پناہ میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام، قرآن کا پیغام، ہر بدھ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا اتقا، اتقا معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے۔ ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا نتیجہ ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی۔
بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی تقوی کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا. دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہیں وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں. بچ بچ کر نکلنا یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے. جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ. سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم. اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. تاہم یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی. دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں.
یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں. مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب. فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں. وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے. وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع ہوئی. رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی. کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے.